فجر کی نماز سے شروع ہو کے تو آج ہم باہر سے جھاڑو لگا رہے تھے، کیونکہ جھاڑو لگانے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، اور باہر سے بہت دروازے کے آگے سے گندا تھا۔ یہ صبح 4:45 بجے کا ٹائم ہے، جب میں نے کہا کہ آپ اپنی جھاڑو لگاؤ، بیٹے کو کہا، پھر کہ لوگ آتے جاتے جو ہے نا وہ گزر رہے ہیں، تو پھر میرا جو ہے اچھا آج کی ویڈیو نہ کھانے پکانے پہ نہ ہی کسی چیز پہ ہے، آج بات کریں گے شوہر کی کنجوسی پہ۔ فجر کی خوبصورت دن سے جو آغاز بندہ کرتا ہے نا، اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم پیاری بہنوں، دوستو۔ آج کسی ریسپی، کسی صفائی کی بات نہیں کروں گی، بلکہ آج میں اتنی تلخ حقیقت پر بات کروں گی جو ہم میں سے بہت سی عورتوں کی نا روزمرہ کی کہانی ہے جی۔ وہ روز اس میں جھلستی ہے، کڑتی ہے، پر کسی سے کہہ نہیں پاتی۔ کہتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، لیکن یہی پیسہ جب ایک شوہر کی مٹھی میں ہو، ضرورت سے زیادہ ہو، تو ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ آج کا میرا ولاگ ایک ایسی کہانی پہ جو ہر آپ کے دل کی تار چھیڑ دے گی۔ پہ جی شوہر کی کنجوسی اور بیوی کی رسوائی دونوں ایک جیسے ہی ہیں، مطلب کہ اگر شوہر کنجوس ہوگا نا تو بیوی رسوا ہوگی۔ کئی جگہ سے وہ اپنے آپ کو اس لیے بھی روکے گی کہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، اور ایک عورت کا حق مطلب کہ ناجائز مانگے تو پھر بات ہے نا، ایک عورت اپنا حق مانگے، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ شوہر ہنسی خوشی جو ہے، جن کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے سب کو دیں گے، نہیں ایک دیں گے تو ایسے ایک رشتے اس بیوی کو نہیں دیں گے۔ میرے ایسے جاننے والی اس دن ایک بچی آئی، میری بیٹی کی دوست تھی، تو وہ مجھے بتا رہی کہ میرے شوہر کہتے ہیں کہ نہ تم نے میرے سے پے پوچھنی ہے، نہ ہی شاپنگ کا پوچھنا ہے، اگر 5,000 لینا ہے، 2 بچے ہو گئے ہیں اس کے پاس، 5,000 لینا ہے تو پھر تم نے کپڑے نہیں مانگنے میرے سے، اسی میں ہی شاپنگ کرنی ہے، اگر شاپنگ کرنی ہے تو پھر میرے سے پیسے نہیں مانگنے۔ دیکھیں جی، ایک ہوتی ہے بچت اور ایک ہوتی ہے کنجوسی۔ جب شوہر اپنی جائز ضرورتیں اور بیوی کی ارمانوں پر تالے لگا دے تو عورت دوسروں کے سامنے رسوا ہونے لگ جاتی ہے۔ اسے اپنے رشتہ داروں کی شادی پہ جانے سے ڈر لگتا ہے، اسے اپنی سہیلیوں کے بیچ میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پہننے کو اچھا جوڑا نہیں ہوتا، اس کے پاس خرچنے کو پیسے نہیں ہوتے، اور عورتیں میں نے دیکھا جن کے پاس بہت کچھ ہو نا تو وہ خرچ کر رہی ہوتی ہیں۔ جو ایک مظلوم عورت ہوتی ہے نا، جس کا شوہر کنجوس ہوتا ہے، وہ سائڈ پہ ہی بیٹھی ہوگی، اس کا کسی چیز کو دل کر بھی رہا ہوگا نا تو وہ کہے گی نہیں میرا دل نہیں کر رہا، میں نے یہ لینا نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کتنی بڑی گناہ کی بات ہے نا، ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، آپ کی ہر کام کرتی ہے، آپ کو کپڑے دھو کے دیتی ہے، آپ کے جوتے صاف کرتی ہے، آپ کا گھر صاف کرتی ہے، آپ کے بچے پالتی ہے، لیکن ایک کنجوس شوہر وہ اپنی بیوی کا مان، اس کا اعتماد، اس کی مسکراہٹ چھین لیتا ہے، اور بیوی کی کنجوسی اور اس کی کفایت چاری کی طاقت جو ہے نا، وہ ایک نئی کہانی کو جنم دیتی ہے۔ اب جی کہانی کا دوسرا رخ، ایک بیوی اگر کنجوس ہے، کفایت چار ہے، تو اگر وہی پیسہ بیوی کے ہاتھ میں آئے نا اور بیوی سگڑ ہو تو وہ کنجوس نہیں کہلاتی، بلکہ وہ گھر بنانے والی کہلاتی ہے۔ وہ بیوی جو شوہر کے 100 روپے کی کمائی میں سے 10 روپے بچا کے برے وقت کے لیے رکھتی ہے، وہی عورت اپنے شوہر کو مضبوط بناتی ہے۔ جب دنیا مرد کو ٹھوکر مارتی ہے یا کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے تو تب بیوی کی وہی کنجوسی شوہر کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ شوہر کو احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ معمولی سمجھ رہا تھا، اس نے تو اسے ٹوٹنے سے بچا لیا۔ میری بہنوں یاد رکھیں، شوہر کی سخاوت اور عورت کا زیور ہوتی ہے، اور عورت کی سمجھداری مرد کی سلطنت ہے۔ اگر آپ کا شوہر کنجوس ہے تو صبر سے کام لیں اور اسے دعاؤں سے بدلیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ ہے تو اسے فضول خرچی میں مت اڑائیں، کیونکہ آپ ایک مضبوط عورت، ایک مضبوط گھر کی فرد ہیں۔ اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اکثر مردوں کو وہ اپنی بیگم کو تو دے کے جائیں گے 500 روپیہ یا 500، تو اب وہ کیا آتا ہے 500 بھی دے کے جائیں گے تو پوچھیں گے پہلے بیگم آپ کو 500 دیا تھا، آپ نے کدھر لگایا تھا؟ اب جن کے 5 بچے ہیں وہ کیا کریں گے اس 500 کے؟ وہ تو ہو جائیں گی بینک بیلنس کھول لیں گی، اپنے پیکوں کو وہ ایسا بھر دیں گی کہ وہ کہیں میں کہتی ہوں ہے ہی نہیں جیسا کوئی بندہ، تو ایسی عورت کیا کرے؟
ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور ایسی عورت کا جو شوہر ہے وہ بھی ضرور سنے کہ وہ جو ہے نا وہ جتنی مرضی محنت کر لے، جب ایک مخلص مہربان عورت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور آپ اس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ڈالتا. آپ نے پیسے کہیں لگانے ہوتے ہیں، کہیں لگ جاتے ہیں. تو ایک مخلص عورت کے ساتھ مخلص مرد جو ہوتا ہے نا، اس سے مطلب جب وہ ضائع کرنے والی، پیسے ضائع کرنے والی نہیں ہے، تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ذلیل کیوں کرتے ہیں؟ 50 کہاں لگائے، 100 کہاں لگائے، یہ کہاں لگایا، وہ کہاں لگایا. ہمیشہ اس نے اگر آپ کو جوڑ کے دیا ہے تو آپ اس چیز کو سمجھیں، اس کو عزت دیں، اس کو اس کا مان دیں، اس کو کانفیڈنس دیں کہ وہ ایک مضبوط عورت مضبوط گھرانے کی بنیاد رکھتی ہے. تو میں نے اکثر عورتوں کو دیکھا ہے بیچاری رو رہی ہوتی ہیں. ہمارے بھی ادھر ایک عورت ہے، وہ بھی اکثر رو رہی ہوتی ہے. رو کے اکثر کیا رو رہی ہوتی ہے، اس کی میں نے بتایا تھا کہ اس کو اس کے شوہر نے عید پہ بھی کپڑے نہیں لے کے دیے. کیا جی وہ اچھا خاصا پوسٹ پہ وہ بندہ ہے، لیکن کیا جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم دیکھ لینا. اپنے بیٹوں کے لیے لے آیا، اپنی بیٹی کے لیے بھی ایک سوٹ لیا، بیٹے اس کو زیادہ عزیز تھے، اور اپنی بیوی کو اس نے کچھ بھی نہ لے کے دیا. تو وہ رو رہی تھی، ہاں کر رہی تھی. پھر اس کے وہی پیسے کرایوں پہ لگ گئے، اس کا والد بیمار ہو گیا، وہ ادھر چلا گیا. اور جو مائیں اپنے بچوں کو پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ نہیں نہیں تمہیں کیا ضرورت ہے دینے کی، یہ ہے وہ ہے، تم اپنا دیکھو. تو میں کہتی ہوں ایسی ماؤں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ آپ کا وقت گزر گیا، اب ایک عورت جو ہے اس کو آپ کیوں ذلیل کر رہے ہیں، کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ ایسے کتنی کہانیاں ہیں جو عورتیں آ کے مجھے سناتی ہیں نا. تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے درود پاک پڑھ کے دعا کیا کرو. اور جو ایسے کرتی ہیں نا، جن کے شوہروں کے پاس ہوتا ہے لیکن ان کو یہ چیز سمجھ، بیوی کہہ نہیں سکتی کہ ان کا پیسہ جہاں لگنا چاہیے وہاں نہیں لگتا اور کہیں اور لگ جاتا ہے، ان کا ضائع ہو جاتا ہے. تو بیوی تو کہہ نہیں سکتی کہ بھائی تم نے مجھے تو دیا نہیں، اچھا ہوا تمہارا ضائع ہو گیا. اچھا بھی نہیں کہہ سکتی بیچاری، کیا کرے، اب اس کا شوہر ہے، گزارا بھی کرنا ہے. لیکن میں کہتی ہوں اس کا دل اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا، اتنا دکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے نہیں دیا، اب اس کا جہاں مرضی لگے، تو اس میں کیا مطلب کہ یہ مجھے جیسے لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے تو پھر یہ بھی تو ہو ہی رہا ہے نا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مردوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک عورت اچھا گھر بنا رہی ہے، آپ کے بچوں کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کا پیسہ وہ کبھی ضائع نہیں کرے گی، اس کو دگنا ہی کر کے دے گی. کھلے ہاتھ سے دیا کریں. میں نے جی دال چاول بنائے تو دال میری جو ہے نا، چاول ماشاءاللہ اتنے اچھے بوائل ہو گئے، دال گلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. تو وہ مونگی کی دال بھی جو ہے نا وہ میں نے دوبارہ لگائی، ایسے جیسے مٹن بنا رہی ہوں. میں آکھاں میں کی آکھاں کہ مٹن تو میں بناندی نہیں پی، میں تو دال بنا رہی ہوں، پھر بھی ادا یہ حال ہے. اچھا جی یہ پنک سوٹ پورے 12,000 کا تھا، 12,000 کا سوٹ. لیکن میں آنی ہاں کہ لیر کپڑے سن، ایک بھی سوٹ جڑا سی نا وہ پورا نہیں سی ہے. قمیض دے پتہ کنے پیس سن؟ 5 پیس سن. اور کنے دا 12,000 دا سوٹ. آخر نو 12,000 دا سوٹ ہے اور سارا لیر. میں نے بڑے برانڈ کا بھی کیا فائدہ جب آپ لوگوں نے اتنے ہی کپڑے کا پیس کر کے سوٹ بنانا ہے. تو ایسا ہی جیسے شوہر اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے نا، ایسے ہی یہ سوٹوں والے جو درزنوں کو ذلیل کرتے ہیں. ہر طرف عورت پیس رہی ہے، عورت پستی ہی رہتی ہے. درزیوں کو وہی 3,500 4,000 دیں گے سلائی، اور درزن کو کبھی بھی 1,500 بھی سلائی نہیں دیں گے. کہیں گے نہیں رونا ہی پٹنا پا لیں گے. تو آپ نے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کن کے شوہر جو ہیں وہ جیب خرچی نہیں دیتے، پاکٹ منی نہیں دیتے اور ذلیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کو ہدایت دے. لائک شیئر سبسکرائب کی